وفاقی کابینہ نے لاپتہ افراد کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی، جس کے چیئرمین وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ ہوں گے۔ جسٹس فار دادجان عنایت کمیٹی کی جانب سے آج 12 بجے کے بعد سی پیک روڈ پر دھرنا دے کر روڈ کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ مبینہ خاتون خودکش بمبار کے ممکنہ حملے کا الرٹ جاری ہوتے ہی کراچی ایئرپورٹ پر سیکورٹی سخت۔ آج مئی کی 31 تاریخ ہے، دن منگل، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شپ وش بات۔ وفاقی کابینہ نے لاپتہ افراد کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی ہے، جس کے چیئرمین وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ ہوں گے۔ وزارت داخلہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، جس کے تحت وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، وزیر مواصلات اسعد محمود، شازیہ مری، وزیر دفاعی پیداوار اسرار ترین ممبران ہوں گے۔ کمیٹی میں وزیر بحری امور فیصل سبزواری اور وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی آغا حسن بلوچ بھی شامل ہیں۔ کمیٹی انسانی حقوق کی تنظیموں کے نمائندوں اور جیورسٹ کو شامل کر سکے گی۔ کمیٹی اپنی رپورٹ وفاقی کابینہ کو پیش کرے گی اور وزارت داخلہ کمیٹی کو سیکریٹریٹ مہیا کرے گی۔ جسٹس فار دادجان عنایت کمیٹی کی جانب سے آج دن 12 بجے کے بعد سی پیک روڈ پر دھرنا دے کر روڈ کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ اس دھرنے کو آل پارٹیز شہری ایکشن کمیٹی، سول سوسائٹی، انجمن تاجران حق و تحریک، اسپورٹس یونین اور دیگر مکاتب فکر کے لوگوں کی حمایت حاصل ہے۔ مبینہ خاتون خودکش بمبار کے ممکنہ عملے کا الرٹ جاری ہوتے ہی کراچی ایئرپورٹ پر سیکورٹی سخت۔ ایئرپورٹ سیکورٹی فورس کی جانب سے مبینہ بلوچ خاتون خودکش بمبار کی جانب سے ممکنہ حملے کے پیش نظر سیکورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشن شاہ میر حسین کی جانب سے بھیجے گئے مراسلے میں تمام متعلقہ افسران کو آگاہ کیا گیا ہے کہ بلوچستان کے ضلع کیچ کی رہائشی خاتون ایئرپورٹ سمیت حساس تنصیبات کو نشانہ بنا سکتی ہے۔ ذرائع کے مطابق مراسلے میں مبینہ خاتون بمبار کی شناخت ظالیہ دختر محمد حیات زوجہ شعیب کی حیثیت سے ظاہر کی گئی ہے، جس کے بارے میں انکشاف کیا گیا ہے کہ اس کا تعلق العدم تنظیم سے ہے اور وہ کراچی یونیورسٹی میں حملہ کرنے والی شہری بلوچ سے کافی متاثر ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مذکورہ الرٹ موصول ہوتے ہی ایئرپورٹ پر سیکورٹی میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ تحریک عدم اعتماد پر کسی کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں ہوگی، قدوس بزنجو۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو نے کہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد ناکام بنانے پر دوستوں کا شکر گزار ہوں، کسی کے خلاف بھی انتقامی کارروائی نہیں ہوگی۔ ماضی کی حکومتوں نے اپوزیشن کو ہمیشہ نظر انداز کیا، موجودہ حکومت اپوزیشن سمیت تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنے پر یقین رکھتی ہے۔ مختصر مدت میں اہم کامیابیاں حاصل ہوئیں، لیکن ابھی بھی بہت کچھ کرنا ہے۔ عوام کے لیے روزگار کے حصول کو آسان بنا رہے ہیں۔ ہزاروں خالی آسامیوں پر میرٹ کے مطابق بھرتی کا عمل جاری ہے۔ یہ بات انہوں نے پیر کو کوئٹہ میں مدرسہ خیر المدارس میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ماضی کی حکومتوں میں اپوزیشن کو ہمیشہ نظر انداز کیا گیا۔ گزشتہ حکومت میں اپوزیشن سے ان کے احتجاج کے دوران انتہائی ناروا سلوک کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن اور حکومت دونوں کو عوام نے منتخب کیا ہے۔ ہم اپوزیشن اور سب سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنے پر یقین رکھتے ہیں۔ ہر حلقے کے عوام کا حق ہے کہ انہیں بنیادی سہولتیں ملیں۔ ہم نے نظر انداز کیے گئے حلقوں کو بھی ترقیاتی فنڈز دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پروٹوکول پر یقین نہیں، عوام کے درمیان رہنا پسند ہے۔ اپنی آمد و رفت کے دوران ٹریفک جام کرنا بند کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مختصر مدت میں اہم کامیابیاں حاصل ہوئیں، لیکن ابھی بھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ حکومت عوام کے لیے روزگار کے حصول کو آسان بنا رہی ہے۔ ہزاروں خالی آسامیوں پر میرٹ کے مطابق بھرتی کا عمل جاری ہے۔ ریکوڈک منصوبے میں 8,000 سے زائد آسامیاں پیدا ہوں گی۔ ریکوڈک کا تاریخی معاہدہ کر کے بغیر کسی سرمایہ کاری کے بلوچستان کے لیے 25% حصہ حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ریکوڈک معاہدہ کرنے کی جرأت دی اور رہنمائی کی، جس پر اللہ کا شکر گزار ہوں۔ انہوں نے کہا کہ دوستوں نے تحریک عدم اعتماد ناکام بنانے میں ساتھ دیا، ان کا شکر گزار ہوں۔ تحریک عدم اعتماد سے
بجٹ بنانے میں رکاوٹ پیدا ہوئی۔ تحریک عدم اعتماد کے باوجود منحرفین سے احترام کا رشتہ برقرار ہے، کسی محرک کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں کروں گا۔ پنجگور میں ووٹنگ پر دھاندلی ہوئی، رحمت بلوچ۔ پنجگور نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر و سابق صوبائی وزیر میر رحمت صالح بلوچ، مرکزی رہنما پلین بلوچ، سابق ایم پی اے حاجی محمد اسلام، ضلعی صدر حاجی صالح محمد نے پرہجوم پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلدیاتی انتخابات میں میونسپل کارپوریشن چتکانہ اور سردو خدا بادان کے مختلف پولنگ اسٹیشن پر برسر اقتدار جماعت اور ضلع انتظامیہ، ڈی آر او ڈپٹی کمشنر اور آروز اسسٹنٹ کمشنر نے مل کر ریگنگ کیا اور ٹپا لگا کر BNP عوامی کے امیدواروں کو جتوایا۔ پریس کانفرنس میں نیشنل پارٹی کے ضلعی جنرل سیکریٹری اور دیگر رہنما موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ میونسپل کارپوریشن چتکان سردو کے وارڈ نمبر 25 سردو 1 میں دوپہر کے بعد بلا وجہ فائرنگ کرا کے ووٹرز میں خوف و ہراس پیدا کیا گیا اور پولنگ اسٹیشن کا مین گیٹ بند کر کے ٹپا مارنا شروع کر دیا، اور یہ سارا کچھ DRO ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر سٹی کی موجودگی بلکہ ان کی نگرانی میں کیا گیا۔ اس دوران 400 سے 500 جعلی ووٹ ڈالے گئے۔ جب ہماری جماعت نے مزاحمت کی کوشش کی تو ان کو زبردستی باہر نکال کر ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر سٹی نے خود ٹپا مار کر سرکاری جماعت کے امیدوار کو کامیاب کرایا۔ اسی طرح میونسپل کارپوریشن کے وارڈ نمبر 9، وارڈ نمبر 11 اور وارڈ نمبر 26 سردو میں دھاندلی کے تمام ریکارڈ توڑ کر BNP عوامی کے امیدواروں کو کامیاب کرایا۔ لہٰذا ان تمام وارڈز کے نتائج کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں اور الیکشن کمیشن سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ سبی میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق۔ لونی گاؤں کی جانب جانے والے روڈ پر نامعلوم افراد کی سائیکل سوار پر فائرنگ کے باعث ایک شخص موقع پر ہلاک ہو گیا ہے۔ واقعے کی اطلاع ملنے کے بعد لیویس فورس موقع پر پہنچ گئی اور لاش کو سبی سول اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ہلاک ہونے والے شخص کی شناخت دودہ خان کے نام سے ہوئی ہے۔ خضار میں باغبانہ میں لیویز اہلکار قتل۔ لیویز ذرائع کے مطابق سب تحصیل باغبانہ میں لیویز کانسٹیبل عنایت اللہ کورد قتل۔ لیویز اہلکار ڈیوٹی پر جا رہے تھے، مسلح افراد نے تیز دھار آلہ سے حملہ کیا، شدید زخمی ہوئے، اسپتال منتقل کیا جا رہا تھا کہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گئے۔ پنجگور میں چھاپے کے دوران نوجوان کے قتل کے خلاف لواحقین کا احتجاجی مظاہرہ۔ پنجگور کے علاقے سراوان میں چھاپے کے دوران قتل ہونے والے نوجوان خلیل نذر کے لواحقین اور اہلیان سراوان کا احتجاجی مظاہرہ۔ خلیل نذر بے گناہ تھا، حکومت اس کے قتل کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کر کے ہمیں انصاف فراہم کرے، مظاہرین کا مطالبہ۔ کوئٹہ سے اسمگل ہو کر کراچی پہنچنے والی 2 من چرس پکڑی گئی، 2 اسمگلر بھی گرفتار۔ کوئٹہ سے کراچی اسمگل ہونے والی 2 من 1 کلو چرس پکڑی گئی۔ رینجرز نے خفیہ اطلاع پر بلوچستان کے شہر کوئٹہ سے کراچی یوسف گوٹ پہنچنے والی بس کو روک کر تلاشی کے دوران فیول ٹینک میں چھپائی گئی 81 کلو سے زائد چرس برآمد کر کے بس ڈرائیور اور کنڈکٹر کو پستول سمیت گرفتار کر لیا۔ ملزمان نے ابتدائی تفتیش میں رینجرز حکام کو بتایا کہ کوئٹہ سے منشیات کراچی اسمگل کیے جانے کے بعد شہر کے مختلف علاقوں میں سپلائی کے بعد فروخت کی جانی تھی۔ مزید تفتیش اور قانونی کارروائی کے لیے دونوں اسمگلرز کو منشیات، بس اور اسلحہ سمیت اینٹی نارکوٹکس فورس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ سنجاوی میں بلدیاتی انتخابات میں دھاندلی کے الزامات، PDM کی احتجاجی مظاہرے کی کال۔ 29 مئی کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات پر PDM میں شامل جماعتوں نے دھاندلی کے الزامات لگا دیے اور اس سلسلے میں کل سنجاوی شہر میں احتجاجی مظاہرے کی کال دے دی گئی ہے۔ PDM میں شامل جماعتوں جمعیت علماء اسلام، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کی جانب سے الزام عائد کیا گیا ہے کہ 29 مئی کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی ہے، جس میں DRO اور ROز نے جانبداری کی ہے۔ مختلف پولنگ اسٹیشنز پر جعلی ووٹ استعمال کیے گئے ہیں اور الیکشن کمیشن کی جانب سے عائد کیے گئے قوانین کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ PDM میں شامل جماعتوں نے کل صبح 10 بجے سنجاوی شہر احتجاجی مظاہرے کی کال دے دی ہے اور کارکنوں کو مظاہرے میں شرکت کی ہدایت کی گئی ہے۔
تربت یونیورسٹی پنجگور کیمپس کے طلباء و طالبات کا لیپ ٹاپ کی عدم تقسیم کے خلاف احتجاج، کلاسوں کا بائیکاٹ کر کے یونیورسٹی کے سامنے احتجاج۔ یونیورسٹی انتظامیہ سے گزشتہ 10 ماہ سے طلباء کے لیے فراہم کردہ لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کا مطالبہ۔ تربت یونیورسٹی پنجگور کیمپس کے طلباء و طالبات کا طلباء کے لیے فراہم کردہ لیپ ٹاپ کی گزشتہ 1 سال سے عدم تقسیم کے خلاف یونیورسٹی کلاسوں کا بائیکاٹ کر کے یونیورسٹی کے سامنے احتجاج کیا گیا اور نعرے بازی کی گئی۔ طلباء و طالبات نے احتجاج کے دوران موقف اختیار کیا کہ حکومت بلوچستان اور سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان نے یونیورسٹی کے افتتاح کے موقع پر طلباء و طالبات کے لیے 200 کے قریب لیپ ٹاپ فراہم کرنے کا اعلان کیا تھا، لیکن 10 ماہ گزرنے کے باوجود یونیورسٹی انتظامیہ طلباء کو لیپ ٹاپ کی تقسیم میں تاخیر کر رہی ہے، جس سے طلباء و طالبات میں مایوسی پھیل رہی ہے۔ طلباء نے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر طلباء اور طالبات میں لیپ ٹاپ تقسیم کیے جائیں۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے طلباء کے احتجاج کو بلا جواز قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ لیپ ٹاپ کی تقسیم میں کوئی تاخیر نہیں ہوئی ہے، عنقریب لیپ ٹاپ تقسیم کیے جائیں گے۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ فیس بک نے پاکستان میں آفس کھولنے کے لیے بات چیت کا آغاز کر دیا ہے۔ فیس بک کے نمائندے مسٹر مائیکل نے ڈائریکٹر FIA سائبر کرائم ہمایوں بشیر سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں ڈائریکٹر FIA نے فیس بک کے نمائندے پر زور دیا کہ سری لنکا، بھارت اور دیگر ممالک کی طرح فیس بک کو پاکستان میں بھی اپنا آفس کھولنے کی ضرورت ہے۔ ہمایوں بشیر نے فیس بک کے نمائندے سے کہا کہ فیس بک ملک یا اداروں کے خلاف بات کرنے والوں کی معلومات نہیں دیتا، جس پر فیس بک کے نمائندے کا کہنا تھا چائلڈ پورنوگرافی اور دہشت گردی سے متعلق معلومات پاکستان کو فراہم کی جاتی ہیں، تاہم دیگر امور پر پیش رفت کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ فیس بک پاکستان میں اپنا دفتر کھولے۔ انہوں نے کہا کہ فیس بک پاکستان میں اپنا دفتر کھولنے کے لیے پاکستانی حکام سے بات چیت کرے گا اور اس سلسلے میں اگلی ملاقات جولائی میں منعقد ہوگی۔ یوکرینی جنگ کے رد عمل میں یورپی یونین کے رکن ممالک نے روس سے تیل کی درآمد کے حوالے سے وسیع پابندیاں عائد کرنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ یورپی کونسل کے ایک بیان کے مطابق یہ پابندیاں روس سے تیل کی 2/3 سے زیادہ درآمدات کا احاطہ کریں گی، تاہم ہنگری نے خاص طور پر یورپی یونین کو اس معاہدے تک پہنچنے سے روکا تھا، جو اب روس کے خلاف پابندیوں کا چھٹا پیکیج ہے۔ ہنگری کے وزیر اعظم وکٹور اوربان کا کہنا تھا کہ ان کے ملک کا روسی تیل پر انحصار کافی زیادہ ہے اور وہ اس وجہ سے ان نئی پابندیوں کے خلاف ہیں۔ اسرائیلی حکومت نے پیر 30 مئی کے روز ملکی شہریوں کو ہدایت کی کہ وہ ترکی کے سفر سے پرہیز کریں، جو اسرائیلی سیاحوں کی ایک پسندیدہ تعطیلاتی منزل ہے۔ یہ تنبیہ جاری کرتے ہوئے ایران کی طرف سے انتقام کے مبینہ خطرے کا حوالہ دیا گیا ہے۔ اس تنبیہ کے پس منظر میں اسرائیلی حکام نے ایران کی پاسداران انقلاب نامی فورس کے کرنل کی موت کا حوالہ ہے، جنہیں گزشتہ ہفتے ایران میں قتل کر دیا گیا تھا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے اس اعلیٰ عسکری عہدیدار کا نام حسن سید خدائی تھا اور انہیں ایک موٹر سائیکل پر سوار 2 مسلح افراد نے فائرنگ کر کے اس وقت ہلاک کر دیا تھا جب وہ کہیں جا رہے تھے۔ کرنل حسن سید خدائی اپنی گاڑی خود چلا رہے تھے۔ ایران نے اس قتل کا ذمہ دار اسرائیل کو ٹھہرایا تھا اور کہا تھا کہ اس قتل کا بدلہ لیا جائے گا۔ اسرائیل کی طرف سے حسن سید خدائی پر یہ الزام لگایا گیا تھا کہ وہ دنیا بھر میں اسرائیلی شہریوں پر مسلح حملوں کی مبینہ منصوبہ بندی میں شامل رہے تھے۔ قفقاز خطے میں جارجیا سے الگ ہو جانے والے ملک جمہوریہ جنوبی اوسیتیا نے فی الحال روس کے ساتھ الحاق کے بارے میں طے شدہ ریفرینڈم کو منسوخ کر دیا ہے۔ اس روس نواز خطے کے نئے رہنما ایلن گاگلویف نے اپنے پیش رو کے اس منصوبے کو منسوخ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے ایک حکم نامے میں ریفرینڈم کے قانونی نتائج کے بارے میں غیر یقینی صورتحال کے خطرے سے آگاہ کیا ہے، تاہم گاگلویف نے ماسکو کے ساتھ جنوبی اوسیتیا کے مزید انضمام کے بارے میں بات چیت جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ روس نے جارجیا کے ساتھ ایک مختصر فوجی تنازع کے بعد اگست 2008 میں روس نواز علیحدگی پسند اس علاقے اور ہمسایہ ملک ابخازیہ کی آزادی کو باضابطہ طور پر تسلیم کیا تھا۔
یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں.